اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ایہم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون۔ اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ساری دنیا کے درمیان سے، یہ نسل در نسل ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جو کچھ میرے بطن میں ہے میں نے اسے خالص کر لیا ہے، خاص کر لیا ہے تیرے گھر کی نگہداشت کے لیے، تو اسے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو جب انہوں نے جنا تو کہا کہ اے میرے رب، میرے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ اچھی طرح جانتا تھا جس کی بھی پیدائش ہوئی ہے، اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ شیطان رجیم سے ان کو محفوظ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر طریقے سے قبول کیا اور اس کی بہترین پرورش کا انتظام کیا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب بھی زکریا محراب میں ان کے پاس جاتے تھے تو وہاں رزق پاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اے مریم، یہ چیز کہاں سے تمہیں حاصل ہوتی ہے؟
تو مریم کہتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ وہاں زکریا نے دعا کیا اپنے رب سے اور کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے ایک بہترین ذریت عطا کر، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے آواز لگائی، درا حالے کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، وہ یحییٰ جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور سردار ہوں گے اور دنیا سے بے رغبت ہوں گے اور زمرہ صالحین میں سے ہوں گے، نبی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اولاد کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری عورت بانجھ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے لیے نشانی مقرر کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے، اور اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، یاد کرو۔ جبکہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور دنیا بھر کی عورتوں کے درمیان سے تمہیں چن لیا ہے۔ اے مریم، اپنے پروردگار کی فرمانبردار بنی رہو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جس کی وحی ہم تمہاری جانب کر رہے ہیں، اور اس وقت تم موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی پرورش کون کرے گا، اور نہ تم اس وقت موجود تھے جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہاں سے جو ہے اصل بحث شروع ہوتی ہے سورہ آل عمران کی۔ اب تک جو کچھ تھا وہ تمہید کے طور پہ تھا۔ سورہ آل عمران کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نصارہ کو، عیسائیوں کو مخاطب کر کے ان کے اندر جو گمراہیاں آ گئی تھیں ان گمراہیوں کو دور کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، اور انبیاء کی جو ایک پوری جماعت ہے اسی جماعت میں وہ شامل تھے، توحید کے علمبردار تھے۔ تم نے یہ کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ ان کی والدہ محترمہ جو ایک صالح خاتون تھیں، تم نے ان کو بھی جو ہے الوہیت میں شریک کر لیا۔ توحید کی دعوت لے کے حضرت عیسیٰ آئے تھے اور تم نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا۔ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ان خرافات کو چھوڑو اور قرآن کی جو دعوت توحید ہے تمام انبیاء کی ہے، یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، اس کو قبول کرو۔ تو اصل جو موضوع اس سورہ کا ہے وہ یہی ہے کہ اہل کتاب خاص طور سے عیسائیوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، اور ان کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ جن گمراہیوں میں تم مبتلا ہو گئے ہو ان گمراہیوں کو چھوڑو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن کی دعوت کو قبول کرو۔ یہی تمام نبیوں کی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کو اختیار کرو۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا۔ آغاز میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا آدم کا، نوح کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا۔ اب دیکھیے دنیا میں جو بھی انبیاء آئے تو ان کا جو سلسلہ ہے شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام سلسلے انبیاء کی ایک بہت اہم بنیاد ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کا جب ذکر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے تمام انبیاء کا تذکرہ ہو، تمام سلسلے جو ہے یہاں جا کے ختم ہوتے ہیں۔
تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو شروع سے بھیجا اور اس سرزمین پر انسانوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور مسلسل نبیوں کو بھیجا، ان کے ذریعے سے اپنی ہدایت ان کے سامنے واضح کی۔ یہاں آل ابراہیم کا تذکرہ کیا، صرف ابراہیم نہیں کہا بلکہ آل ابراہیم کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے دو بڑے سلسلے چلے، ایک ہے حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے بنو اسماعیل، اب بنو اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ دوسرا سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا ہے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور ان کا لقب تھا اسرائیل، تو وہاں سے بنو اسرائیل۔ تو بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل یہ دونوں سلسلے جب آل ابراہیم کہا تو سب سلسلے اس کے اندر آ گئے۔ بہت انبیاء آئے بنو اسرائیل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، حکمراں ہوئے، طرح طرح کی نعمتیں دی تھی ان کی۔ اس کے بعد آل عمران کا ذکر کیا، خاص طور سے آل عمران کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ حضرت عمران کی بیٹی تھی حضرت مریم، اور حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسائی جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور خاص طور سے عیسائیوں کو اس سورہ میں مخاطب کیا گیا ہے، اس لیے آل عمران کا تذکرہ بھی اس کے اندر کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء کا سلسلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی حکمت ہے، وہ نبوت کے لیے جس کو چاہتا منتخب کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ استفاء کے معنی ہوتے ہیں کسی اچھی چیز کا انتخاب کرنا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کا انتخاب کیا، ان کو منتخب کیا، ان کو سلیکٹ کیا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران، ساری دنیا کے اندر سے ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ ذریتم بعضھا من بعض، یہ نسل در نسل ایک سلسلہ ہے نبیوں کا، صالحین کا، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کا انتخاب اندھا اور بہرا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسالت کے لیے کس کا انتخاب کرے۔ کوئی آدمی اپنے سے نبی نہیں ہو سکتا ہے، اپنے سے رسول نہیں ہو سکتا، یہ انتخاب اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، وہی ان کے اوپر نازل کرتا ہے، اور نبوت اور رسالت کے لیے ان کو چن لیتا ہے۔ تو اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، اور اپنے علم اور اپنے حکمت کی روشنی میں کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ اب اس سرگزشت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اب حضرت عمران کی بیوی جب امید سے ہوئی اور یہ توقع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت عطا کرے گا، تو ان کی خواہش تھی، یہ آرزو تھی کہ کوئی نرینہ اولاد ہو۔ تو نرینہ اولاد ہو، انہوں نے منت مانی کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گا۔ نظر کرنے کا مطلب وقف کر دینا، تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نیکی کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا اللہ کے گھر کی خدمت کرے، اس کے لیے یکسو ہو جائے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی کمانے دھمانے کی، وہ پورے طور سے اللہ کے گھر کے لیے۔ اب جیسے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ کی کوئی بھی خدمت مل جائے بڑی سعادت کی بات ہے، بہت اجر کی بات ہے، تو اسی طرح سے بیت المقدس ہے، تو اس کی خدمت کے لیے لوگ اپنے اولاد کو وقف کر دیتے تھے پورے طور سے اسی کے لیے۔ تو انہوں نے پیدائش سے پہلے ہی، ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ آرزو اور یہ تمنا رکھی کہ نرینہ اولاد پیدا ہو اور میں اس کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو اسی دوران جبکہ وہ حمل سے تھی، انہوں نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ہر طرف سے آزاد کر کے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، نذر کر دوں گی، اسی گھر کی خدمت کرے گا، وہ یہ اس کا کام رہے گا۔ فتقبل منی، سے قبول کر لے، یہ تیری خدمت میں ایک ہدیہ دینے والی ہوں، میں اپنے اولاد کو وقف کرنے والی ہوں،
میری آرزو اور تمنا ہے کہ تو اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، اب اتفاق سے جب پیدائش ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی حضرت مریم۔ تو جب پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی، میں نے تو یہ آرزو رکھی تھی کہ تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، لیکن یہ جو ہے اتفاق یہ ہے، تیرا فیصلہ ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور ظاہر ہے کہ اللہ تو جانتا ہی تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی کہ بیٹا پیدا ہوا، وہی تو دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر خوبی رکھی ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، سب کے اندر صلاحیت ہے۔ عام طور سے بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں ہی کو وقف کیا جاتا تھا، لیکن کچھ لڑکیاں بھی خدمت میں رہتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور ظاہر ہے کہ بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا ہے، میری خواہش تو یہ تھی کہ بیٹا ہوگا تو زیادہ کام کرے گا، زیادہ خدمت کرے گا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ان کو اور ان کی ذریت کو شیطان ایسے تو محفوظ رکھنا، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرمانا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے اس اولاد کو قبول کیا، ان کی جو آرزو تھی، ان کی جو تمنا تھی اس کے مطابق۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بہترین ان کی پرورش ہوئی، بہترین ان کی نشوونما ہوئی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے حضرت مریم کے، وہ سرپرست بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظم کیا کہ وہ کفالت میں آ گئی حضرت زکریا کی۔ تو ایک پیغمبر کی پرورش، ان کی سرپرستی، ان کی دیکھ ریکھ، تو حضرت زکریا جو ہے یہ سرپرست ہو گئے کس کے؟ حضرت مریم کے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اب دھیرے دھیرے یہ بڑی ہونے لگی، اور وہاں بیت المقدس میں ایک حجرہ ان کے لیے خاص تھا جہاں وہ عبادت کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی۔ تو دیکھ ریکھ کے لیے حضرت زکریا آتے تھے، وہی سرپرست تھے۔ تو وہاں جب آتے تھے تو ان کو ایک روحانیت محسوس ہوتی تھی۔ یہاں رزق کا جو لفظ آیا ہے یہ روحانی رزق کے معنی میں ہے کہ حضرت مریم جس طرح سے عبادت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان کے اوپر، تو بہت سے روحانی نکتے بیان کرتی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا تھا۔ کوئی آدمی جب پورے طور سے اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر تجلیات کو کھول دیتا ہے، علوم و معارف کو کھول دیتا ہے، اور بہت سی باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں۔ تو جب بھی حضرت زکریا آتے تھے تو حضرت مریم علیہ السلام ان کے سامنے بہت سی اس طرح کی باتیں بیان کرتی تھیں جس سے روحانی طور پر غذا ملتی ہے اور انسان کو اطمینان اور شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا تعجب سے کہتے ہیں، ارے اتنی قیمتی باتیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں تم کو؟ یہ کہاں سے تمہارے اوپر سب اسرار اور رموز جو ہے کھل جاتے ہیں؟ کہاں سے یہ چیزیں مل رہی ہیں تم کو؟ تو وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے علوم کا اور معارف کا خزانہ دے دیتا ہے، سب تو علم لدنی ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو حضرت زکریا جب آتے تھے تو اس طرح کے مشاہدات ہوتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے حیرت سے، یا مریم انا لک ھذا، کہاں سے یہ سب چیزیں مل رہی ہیں تم کو؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے ہی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے، بے حد و حساب دیتا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، ان کی نشوونما ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اس طرح سے ان کے اوپر اسرار و رموز اور علوم اور سب تمام چیزیں منکشف ہو رہی ہیں۔ حضرت